رکیے، یہ بیان سنے بنا مت جائیے، یہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسی تلخ حقیقت بتانے جا رہا ہوں جو شاید آپ کو چونکا دے اور آپ کی آنکھوں کو نم کر دے۔ ہمارے آج کے اس سبق آموز ویڈیو میں عورت کے 5 خطرناک گناہ گھر میں بے بہا غریبی لاتے ہیں۔ یہ گناہ نہ صرف بلکہ گھر کی برکت کو بھی ختم کر دیتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کے چند غلط اعمال پورے گھر کو مصیبتوں اور مشکلات میں ڈال سکتے ہیں؟ یہ وہ 5 گناہ ہیں جو اللہ کے عرش کو ہلا دیتے ہیں اور زمین پر غریبی، تنگی اور مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ گناہ عورت کے زبان، اس کے رویے اور اس کے اعمال سے جڑے ہوتے ہیں، اور یہ 5 گناہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسندیدہ اعمال ہیں جن کے اثرات پورے گھر پہ پڑتے ہیں۔ جن گھروں میں رہنے والی عورتیں یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں، ایسے گھر میں رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں ہر طرف پریشانیاں ڈیرے جما لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، عورت کی ذمہ داری صرف گھر کی دیکھ بھال نہیں بلکہ اپنے اعمال کو درست رکھنا بھی ہے۔ اگر عورت ان گناہوں کی عادی ہو تو نہ صرف اپنی زندگی کو مشکل بنا دیتی ہے بلکہ اپنے شوہر اور بچوں کے رزق پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا گھر جنت کا نور بنے تو ان 5 گناہوں سے بچیں جو غریبی اور تنگ دستی کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ یہ گناہ اللہ کی رحمت کو روک دیتے ہیں اور شیطان کے دروازے کو کھول دیتے ہیں۔ ایسی عورت جو ان گناہوں کی عادی ہو اور گھر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں بلکہ گھر کے خاندان کو بھی تکلیف میں اور غریبی کی دلدل میں دھکیلتے ہیں۔ میرے محترم بہنوں بھائیوں، یاد رکھیں، اگر تمہارے اعمال اللہ کی نافرمانی سے بھرے ہوئے ہیں تو ان کا اثر صرف تم پر نہیں بلکہ تمہارے پورے گھر پہ پڑتا ہے۔ حالانکہ یہ 5 گناہ اتنے خطرناک ہیں جو رحمت کے دروازے بند کر دیتے ہیں، برکت کو ختم کر دیتے ہیں اور پورے گھر کو پریشانیوں کے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اے عورتوں، کیا آپ جانتی ہیں کیا عورت کے ان 5 گناہوں کا اثر گھر کے رزق اور سکون پر کس حد تک ہوتا ہے؟ ایسی عورت کے گناہ اللہ کے عرش کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے شیطان اس گھروں میں ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ ایسے گھروں میں نہ سکون رہتا ہے، نہ برکت، نہ رزق کی فراوانی، بلکہ ایسے گھروں میں ہر وقت صرف تنگ دستی، جھگڑے اور بے سکونی ہی رہتی ہے۔ میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کا گھر بھی خوشحال ہو، آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو، آپ کا شوہر آپ سے خوش ہو، تو ان 5 گناہوں سے بچیں جو آپ کے گھر کو برباد کر سکتے ہیں، چونکہ جس گھر میں رہنے والی کوئی بھی عورت یہ 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہو تو ادھر اللہ کی رحمت سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان 5 گناہوں کی جو ایک عورت کے گھر میں غریبی اور پریشانیوں کا سبب بنتے ہیں۔ یہ گناہ نہ صرف اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں بلکہ آپ کے پورے خاندان کی تباہی بربادی کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ لہذا اپنی اعمال کا جائزہ لیں، توبہ کریں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزاریں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے گھر کا تقدیر بدل سکتا ہے۔ پیاری بہنوں، وہ 5 گناہ بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک زندگی بدل دینے والا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ ایک بار دل کے کانوں سے سن لینا، رب کعبہ کی قسم آپ کا نصیب بدل جائے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے، مدینے کی پرسکون گلیوں میں ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ اچانک ایک گھر کے اندر سے بلند آواز سنائی دی اور مرد کے چیخنے اور عورت کی رونے کی آواز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدم تھم گئے، وہ کچھ لمحے خاموشی سے کھڑے ہو کر غور کرنے لگے۔ آواز صاف سنائی دے رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غور کیا، ایک مرد اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا تھا۔ پہلے تو صرف ڈانٹ کی آواز تھی، لیکن جب بھی غصے میں آ گیا معاملہ مار پیٹ تک پہنچنے لگا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بے چین ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے آگے بڑھے اور فوراً اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے گھبرائی ہوئی آواز آئی، کون؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مضبوط لہجے میں کہا، جلدی کرو، دروازہ کھولو۔ گھر کے مالک پر خوف طاری ہو گیا اور وہ دروازے کی طرف لپکا اور جیسی ہی کنڈی کھولی، سامنے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے بندہ خدا، مجھے یہ بتا، تو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کیوں پیش آ رہا تھا؟ کیوں اس پر زور زور سے چلا رہا تھا، اسے رلا رہا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت لہجے میں کہا، اے شخص، مجھے تجھ پر بے انتہا غصہ آ رہا ہے۔ تو اپنی بیوی پر ایسے ہاتھ اٹھا دے، تیری جرت کیسی ہوئی، ہمت کیسی ہوئی میرے جیسے عادل انصاف کے ہوتے ہوئے بھی کسی پر ظلم کرے؟ جلدی بتا، اس ظلم کی وجہ کیا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور زاروں قطر رونے لگا اور کہنے لگا، حضرت کیا بتاؤں، یہ سب میری مجبوری ہے۔ یہ کم بخت عورت ہی مجھے اس نیچ تک لے آیا۔ اگر میں اس پر ہاتھ اٹھاؤں، خدا گواہ ہے میں ایسا نہیں چاہتا۔ وہ شخص اپنی آنکھیں صاف کرتا ہوا، حضرت، جب سے اس کے ساتھ شادی ہوئی میری زندگی سکون کی بجائے تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ میں ہر ممکن کوشش کرتا ہوں معاملہ ٹھیک رہے، لیکن یہ ہمیشہ ضد پر ڈٹی رہتی ہے۔ حضرت، میرا دل اسے تکلیف دینے کو نہیں چاہتا، لیکن اس کے رویے نے مجھے مجبور کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بات کو بہت غور سے سنا۔ اس کے چہرے پر سختی کے نمایاں آثار تھے۔ وہ شخص کی حالت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کے دل میں سوال تھا، کیا واقعی یہ عورت کی غلطی ہے یا شوہر کی رویے میں بھی کوئی کمی ہے؟ وہ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اپنی حالت بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، یا حضرت میری بات سنیں، میری کہانی جانیں، پھر فیصلہ کریں مجھے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا چاہیے۔ کہنے لگا، حضرت، میں شادی سے پہلے بہت بڑا امیر آدمی تھا، رئیسوں میں میرا شمار ہوتا تھا۔ میرے پاس اتنا مال اور دولت تھا کہ میں جو چاہتا پل بھر میں خرید لیتا۔ اس وقت میں دینے والوں میں تھا، لینے والوں میں سے نہیں۔ میرے پاس اتنی دولت تھی، ایک پل میں پورا دنیا خرید سکتا تھا۔ زندگی میں کبھی بھی کمی کوئی محسوس نہ ہوئی، خوشگوار زندگی گزر رہی تھی۔ پھر ایک دن میری نظر ایک نہایت خوبصورت لڑکی پر پڑی۔ میری نظر میں ایسی بسی کہ دل بے اختیار اس کا دیوانہ بن گیا۔ میں نے سوچا، اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کر گزروں گا۔ میں نے بے حساب دولت خرچ کی اور آخر کار اسے اپنا لیا۔ جب شادی ہو گئی تو شروع کے دن بہت خوشی سے گزرے، لیکن جلدی ہی میرا سکون ختم ہو گیا۔ میرے کاروبار میں اچانک نقصان ہونے لگا۔ دن بہ دن میرے حالات بگڑتے گئے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ جو بھی نیا کام شروع کرتا اس میں ناکامی ملتی۔ اس کی آواز میں مایوسی جھلک رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں خوش تھا، میرے پاس میری بیوی ہے، لیکن کاروبار میں مسلسل نقصان مجھے اندر سے توڑ کر رکھا۔ میرا سکون ختم ہو گیا تھا، میرا پریشانیوں میں ڈوب رہتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں غریب ہوتا چلا گیا، اور رئیس جو ایک پل میں دنیا خرید سکتا تھا اب زندگی کے بنیادی ضرورتوں کے لیے بھی ترس رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ وہ شخص اپنے غم اور دکھ کو بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، حضرت، ایک دن ایسا بھی آیا، میں جو پہلے دینے والوں میں سے تھا اب لینے والوں میں شامل ہو گیا۔ یا حضرت، میری زندگی کی خوشیاں ختم ہو چکی ہیں، میں بہت زیادہ غریب ہو گیا ہوں۔ ایسا لگتا ہے جیسے میں نے کسی لڑکی سے نہیں بلکہ غریبی سے شادی کر لی۔ جب سے یہ عورت میرے گھر میں آئی، میرے گھر کی خوشیاں ختم ہو گئیں۔ مجھے ایک دن سکون کی سانس بھی نہیں ملی۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو بھی کچھ نہیں، اچھا کپڑا تک نہیں۔ دن بہ دن میرے حالات بگڑتے جا رہے ہیں۔ یا حضرت، میں کیا کروں؟ جب کام نہیں ملتا اور میں 2 وقت کا کھانا نہیں دے پاتا تو یہ عورت میرے سامنے زبان درازی کرتی ہے عورت اور تلخ جملے سناتی ہے۔ میرے بیوی کے غصے میں کہے گئے باتیں میرے دل کو زخمی کر گئے۔ جب یہ میرے سامنے تلخ جملے بولتی ہے تو میرا غصہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یا حضرت، میں کیا کروں؟ میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی حالت اور باتوں کو غور سے سنا اور گہری سانس لیتے ہوئے فرمایا، اے بندہ خدا، تیری کہانی سن کے مجھے بھی بہت دکھ ہوا، لیکن یاد رکھنا، یہ نہ کہو تمہارا نصیب خراب ہے یا اس عورت کی وجہ سے تم غریب ہو گئے ہو۔ نصیب کے فیصلے اللہ کے ہاتھ، اور یاد رکھو، غریبی
یا امیری انسان کے اعمال سے جڑی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے، اتنے میں وہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں قریب بلایا اور کہا، یا علی، ان دونوں میاں بیوی کو ایسی نصیحت کریں جو ان کی غریبی کو ختم کر دے اور انہیں خوشحال بنا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پرسکون لہجے میں اس شخص سے مخاطب ہو کے فرمایا، اے بندہ خدا، بتا تو کیوں اتنا پریشان ہے؟ تیرے چہرے پر مایوسی اور پریشانی کے آثار کیوں نمایاں ہیں؟ وہ شخص زاروں قطار رونے لگا اور بولا، یا حضرت، میں نے اپنی ساری کہانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنائی ہے۔ میں شادی سے پہلے بہت بڑا امیر بندہ تھا، میرے پاس جائیداد، گاڑیاں اور بنگلے تھے، ہر طرف خوشحالی تھی، لیکن جب سے میں نے شادی کی سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں غریب سے غریب تر ہو گیا ہوں، آج میں بھکاری بن کر رہ گیا ہوں، میری زندگی برباد ہو چکی ہے، اور یہ سب اسی عورت یعنی میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شفقت بھرے لہجے میں فرمایا، اے بندہ خدا، یوں نہ کہو، عورت کی وجہ سے تمہاری زندگی برباد ہوئی، بلکہ یہ عورت تمہاری گھر کی عزت اور سکون کی محافظ ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان ایسے گناہ پر بیٹھتا ہے جو اللہ کی رحمت کو روک دیتے ہیں اور گھر میں غریبی کا سبب بنتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص کی بیوی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے عورت، جان لو، تم کے 5 گناہ ایسے ہیں جو گھر میں بے حساب غریبی لاتے ہیں، رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور گھر کی برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر تم ان گناہوں سے بچ جاؤ، نہ صرف تمہارے گھر کی غریبی ختم ہوگی بلکہ اللہ کی رحمت بھر دے گی۔ اور عورت روتے ہوئے کہنے لگی، یا حضرت، جلدی بتا دیں وہ گناہ کون کون سے ہیں، میں آج ہی ان گناہوں سے توبہ کر لوں گی، اللہ سے معافی مانگ لوں گی۔ میں خود بہت پریشان ہوں، جب میرے بچے بھوک سے بلکتے ہیں تو ان کی چیخیں اور رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اسی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کے سامنے تلخ کلام کرنے پر مجبور ہو جاتی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی بات غور سے سنی اور پھر نرمی بھرے لہجے میں فرمایا، اے عورت، سن، میں تجھے بتاتا ہوں عورتوں کے وہ 5 گناہ کون سے ہیں جو گھر کے برکت کو ختم کر دیتے ہیں، رزق کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور بے حساب غریبی کو دعوت دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مزید فرمایا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس گھر میں رہنے والی عورت یہ 5 گناہ شوق سے کرتی ہو، وہاں سے رحمت کے فرشتے اپنا رخ موڑ لیتے ہیں، ایسے گھر میں برکت کا سایہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے گھر سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس گھر سے اللہ ناراض ہو جائے اس گھر کی قسمت میں تباہی لکھتی جاتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے عورت، سن، عورتوں کا پہلا گناہ جو گھروں میں بے حساب غریبی لاتا ہے وہ ہے زبان کی تلخی، شوہر کے ساتھ بدتمیزی کرنا۔ یہ گناہ صرف دنیا میں تباہی کا سبب بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی سبب بحث کا سبب بنتا ہے۔ ایسی عورت جو اپنی زبان سے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، اس کی دل کو زخمی کرتی ہے اور اس کے ساتھ بد کلامی کرتی ہے اور اس میں گھر میں سے برکت کو ختم کر دیتی ہے بلکہ اپنے گھر کی رزق کی برکت کو بھی قہر نازل کرتی ہے، ایسی گھر کی سکون سے ختم کر دی جاتی ہے، جھگڑے اور نفرت بڑھ جاتی ہیں اور اس کی تلخ زبان فرشتے دور کر دنیا میں ایسی عورت شوہر کی محبت اور عزت سے محروم ہونا پڑتا ہے اور آخرت میں اللہ کے سامنے اس کی زبان کے مظالم کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ زبان ہی ہے اس کے اعمال کے پلڑے کو ہلکا کر دیتی ہے اور اسے جنت سے دور جہنم کے قریب کر دیتی ہے۔ ایسی ہی عورت کی زبان شوہر سے لڑے تو وہ گھر جو محبت کا مرکز اور سکون کا مرکز تھا، وہ جھگڑے اور تنگ دستیوں کا میدان
मैदान बन जाता है। शौहर की दिल औदारी का असर सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहता, बल्कि आखिरत में भी औरत को सख्त हिसाब देना होगा। ये समझाने का मकसद ये था, औरत के अल्फाज या तो घर के जड़ों को मजबूत कर सकते हैं या तो उन्हें खोखला भी कर सकते हैं। ये सब औरत के रवैये पर मुनहसर है। फरमाया, सोचो, अगर तुम अपने घर को खुद उजाड़ दो फिर कहाँ जाओगे? फिर फरमाया, ए औरत, दूसरा गुनाह फजूल खर्ची है, बेजा अखराजात करना है। ये वो गुनाह है जो न सिर्फ घर की बरकत को ख़त्म करता है, बल्कि उस घर के रिज़्क़ के दरवाजे भी बंद कर देता है। इसलिए ए औरत, अगर तुम अपनी दुनिया आखिरत संवारना चाहती हो तो अपनी ज़बान पर काबू पा लो और अपने शौहर के साथ नरमी, मोहब्बत और अदब से पेश आओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मिसाल देते हुए उस औरत को समझाया कि ए औरत, शौहर के साथ तल्ख कलामी और ज़बान की सख्ती ऐसे है जैसे एक परिंदा अपने घोंसले को अपनी चोंच से उजाड़ दे। वही घोंसला जो बना उसकी सुकून का सबब था, सुकून का वही घोंसला जिसे बनाने में पूरी ज़िंदगी लगा दी। परिंदा हर बार अपनी चोंच से घोंसले की शाखें तोड़ता है, जब तो वही घोंसला भी बिखर कर रह जाता है, परिंदा बेघर हो जाता है। औरत अगर अपने अखराजात में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लग जाए, वो घर में को तंगदस्ती की तरफ धकेल देती है। फजील खर्ची का मतलब ये नहीं कि ज़रूरतें पूरी न की जाएं, बल्कि इसराफ का मतलब है गैर ज़रूरी चीज़ों पर माल को ज़ाया करना, चाहे वो लिबास हो, ज़ेवरात हों या खाने पीने की गैर ज़रूरी अशिया हों। ये गुनाह अल्लाह की नापसंदीदगी का बहस बनता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, फजूल खर्च करने वाला शैतान के भाई है। और ऐसे औरत जो अपनी शोहरत की मेहनत से कमाई हुई दौलत को नापसंदीदा चीज़ों पर खर्च करती है, ना सिर्फ दुनिया में तंगदस्ती को बढ़ाती है, बल्कि आखिरत में भी अल्लाह के सामने जवाबदेह होगी। ये गुनाह घर में झगड़ों, बेसकूनों और रिज़्क़ की कमी का सबब होता है। जबकि अखराजात पर काबू पा जाता है तो वो इसलिए ए औरत अपनी ज़िंदगी में एतदाल पैदा करो और अल्लाह की नेमतों का शुक्रिया अदा करते हुए मेहनत और रवैया अख्तियार करो, ताकि तुम्हारा घर खुशहाल और बाबरकत रहे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, औरतों का तीसरा गुनाह नमाज की लापरवाही है और इबादत में जो है ना सुस्ती करना, जो घर की बरकत को ख़त्म कर देता है, रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर देता है और तंगदस्ती को दावत देता है। नमाज इंसान के लिए अल्लाह की रहमत और बरकतों का ज़रिया है, और अगर एक औरत अपनी नमाज में गफलत बरते, वक्त पर नमाज न पढ़े या उसे छोड़ दे, वो खुद अपनी ज़िंदगी से सुकून और रहमत को ख़त्म कर देती है। नमाज अल्लाह के साथ ताल्लुक़ का ज़रिया है, और जो औरत इस ताल्लुक़ को तोड़ दे, वो अपनी घर के लिए मुश्किलात, परेशानियों को बढ़ा देती है। नमाज छोड़ने वाली औरत न सिर्फ अल्लाह की नाराज़गी, बल्कि इसकी बेबरकती उसके शौहर, उसके बच्चों पर भी पड़ती है। वो घर जिसमें अल्लाह का ज़िक्र और नमाज न हो, उस घर से फरिश्ते दूर हो जाते हैं और शैतान ऐसे घर को अपनी आराम गाह बना लेता है। इसलिए ऐ औरत, याद रखो कि नमाज तुम्हारे घर की हिफाजत और रिज़्क़ की वुसअत और सुकून का ज़रिया है। रिज़्क़ की वुसअत और सुकून का ज़रिया है। अगर तुम नमाज की पाबंदी करोगी तो अल्लाह तुम्हारे घर में बरकत डालेगा और रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। लेकिन अगर तुमने इस फरीदे को नज़रअंदाज किया, ना सिर्फ ये दुनिया बल्कि आखिरत में भी तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित होगा। फरमाया, औरत का चौथा वादा खिलाफी करना है। मौला कायनात ने फरमाया, जो औरत दूसरों के साथ किए वादे पूरे न करते या झूठे वादे करते, लोगों के से धोखेबाजी करते, तो इससे अल्लाह की नाराज़गी को दावत देती है, बल्कि अपने घर की बरकत को भी ख़त्म कर देती है। वादा खिलाफ़ी अल्लाह के नज़र में नापसंदीदा अमल है, इसका असर घर के सुकून और रिज़्क़ पर भी पड़ती है। तो ऐसे घर में जो है ना बेबरकती, झगड़े, वादा ना पूरा करना ना सिर्फ वादा खिलाफी है, बल्कि अल्लाह की जो वो है गुनाह उससे मिलेगा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, पांचवा और आखिरी गुनाह जो घर को बेबरकत करता है वो है अजीज़ व अकारिब और हमसायों के साथ बेसलूकी करना। अपने रिश्तेदारों से कता ताल्लुक़ करे और उनकी मदद से इनकार कर दे या हमसायों के साथ बदतमीज़ी करे, वो घर अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है।
رشتہ داروں اور ہمسایوں کو حقوق نہ ادا کرنا ایک سنگین غلطی ہے جو نہ صرف دنیا میں مشکلات کا سبب بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی پکڑ کا سبب بنے گا۔ ایسے گھر جہاں محبت اور خیر خواہی کا فقدان ہو وہ ہمیشہ جھگڑوں اور برکت کی کمی کا شکار ہے۔ اگر تم اپنے گھر میں خوشحالی لینا چاہتے ہو تو رشتہ داروں اور ہمسایوں کے ساتھ نرمی اور محبت کے ساتھ پیش آؤ، کیونکہ یہ اللہ کے خوشنودی کا راستہ ہے۔ پیارے بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ اس ضرور 5 گناہوں سے توبہ کر لیں گی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس اچھی نصیحت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہ حافظ۔